بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار خلافت کھلا ہوا تھا۔ مقدمات پیش ہو رہے تھے، مظلوموں کی داد رسائی کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک خوبصورت نوجوان کو دو طاقتور آدمی پکڑے ہوئے اندر آئے اور فریاد کی، امیر المومنین اس ظالم سے ہمارا حق دلوایا جائے، یہ ہمارے بوڑھے باپ کا قاتل ہے۔ امیر المومنین نے خوبصورت نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو۔ نوجوان نے بیان دیا، میرا اونٹ ایک باغ میں چلا گیا، باغ کے مالک نے پتھر مار کر میرے اونٹ کی آنکھ پھوڑ دی، مجھے بھی طیش آ گیا اور میں نے پتھر کھینچ کر اسے مارا۔ میرا ارادہ اس کے قتل کا نہیں تھا، لیکن میری شامت سے وہ مر گیا۔ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ صادق کرتے ہوئے فرمایا، چونکہ تم نے اقبال جرم کر لیا، اس لیے اسلامی قانون کے مطابق تم سے قصاص لیا جائے گا اور خون کا بدلہ خون۔ نوجوان نے کہا، اسلام کے قانون اور عدالت کے سامنے میں اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں، لیکن اتنی بات عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ میرا ایک نابالغ بھائی ہے، باپ نے مرتے وقت اس کے حصے کا سونا میرے حوالے کیا تھا، میں نے اسے ایک ایسی جگہ دفن کر دیا جس کا علم میرے سوا کسی اور کو نہیں۔ اگر میں سونا اس کے حوالے نہ کر سکا تو قیامت کے دن میں اپنے باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، اس لیے مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے، میں اپنا فرض پورا کر کے واپس آ جاؤں گا تو مجھ پر قصاص جاری کر دیا جائے۔ امیر المومنین نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد فرمایا، عدالت کے سامنے اپنا ضامن پیش کرو۔ نوجوان نے حاضرین مجلس پر ایک امید بھری نگاہ ڈالی، ساری مجلس میں کوئی بھی اس کا شناسہ نہ تھا، مایوس ہو کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آواز دی، امیر المومنین، میں اس نوجوان کا ضامن ہوتا ہوں، اسے 3 دن کی مہلت پر رہا کر دیا جائے۔ ایک جلیل القدر صحابی کی ضمانت پر نوجوان کو رہا کر دیا۔ پہلا دن آیا اور گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، آج تیسرا دن ہے، دربار خلافت کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، دونوں مدعی بھی حاضر ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، لیکن نوجوان ابھی تک پلٹ کر نہ آیا۔ جوں جوں انتظار کا لمحہ گزرتا جاتا تھا، لوگوں کی تشویش بڑھتی جاتی تھی۔ مدعیوں نے کہا، اے ابو ذر، ہمارا مجرم کہاں ہے؟ جواب دیا، تیسرے دن کا پورا حصہ جب تک نہ گزر جائے اس کا انتظار کیا جائے، اگر وہ وقت مقرر پر نہیں آیا تو قصاص کے لیے میری گردن حاضر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جواب پر صحابہ کرام ابدیدہ ہو گئے اور ان کا اضطراب بڑھ گیا۔ صحابہ نے بڑی عاجزی کے ساتھ ان مدعیوں سے کہا، تم خون کے بدلے کچھ اور طلب کر لو۔ ان مدعیوں نے جواب دیا، ہم اپنے باپ کے قاتل کا بدلہ خون ہی چاہتے ہیں۔ اس لیے نوجوان کے آنے کی امید دم توڑتی جا رہی تھی کہ سامنے سے اڑتا ہوا غبار نظر آیا، گرد ہٹی تو پسینے میں شرابور نوجوان کھڑا تھا۔ تماشائیوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ امیر المومنین نے نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، سزا تو تمہیں بعد میں دی جائے گی، پہلے ایک بات سنو، تمہیں 3 دن کی مہلت ملی، سزائے موت سے بچنے کے لیے تم فرار بھی تو ہو سکتے تھے۔
نوجوان مجرم نے بھیگی پلکوں کے سائے میں کھڑے ہو کر جواب دیا، امیر المومنین، میں فرار ہو کر کہاں جاتا؟ یہاں نہ صحیح وہاں سزا ملتی، لیکن قیامت تک اسلام کے دشمن یہ طعنہ دیتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام عہد شکن ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ زمین پر میرے خون کا دھبا چند دنوں کے بعد مٹ جائے گا، لیکن عہد شکنی کا دھبا اسلام کے دامن پر ہمیشہ کے لیے نمایاں رہے گا۔ نوجوان کے اس بیان پر لوگوں کے دل بھر آئے، آنکھیں اخبار ہو گئیں، اور اسلام کے اس رقت انگیز محبت پر صحابہ کرام کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب امیر المومنین حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب تھے، اے ابو ذر، تم بغیر سوچے سمجھے کیسے اس شخص کے ضامن بن گئے جس کی تم سے کوئی شناسائی نہیں تھی؟ اس کا پتہ جانتے نہ اس کا نشان جانتے، نہ اس کا قبیلہ جانتے۔ ایک راہگیر پردیسی کے سزائے موت کا بوجھ تم نے اپنے سر پر لے کر کتنا المناک اقدام کیا تھا۔ اگر خدا نخواستہ وہ نہ آتا تو آپ بے تاب ہو کر کھڑے ہو گئے۔ عرض کی، امیر المومنین، ایک ابو ذر نہیں، 1000 ابو ذر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائے رحمت پر قربان ہیں۔ ایک غریب الوطن مجھے تاجدار کونین کے غلاموں کے درمیان بے بس کھڑا ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے چہرے کی افسردگی اور نگاہوں کی شرمندگی مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ میں نے سوچا وقت کا قافلہ گزر جائے گا، نشان قدم باقی رہے گا، کہیں آنے والی دنیا یہ نہ کہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں اتنی بھی غم گساری کا جذبہ نہیں تھا کہ اپنے ایک بھائی کو 3 دن کے لیے پناہ ہی دے دیتے۔ کیا امیر المومنین، مدینے کی بھری آبادی میں ایک غریب الوطن مجرم کو کوئی ضامن نہ مل سکا ہمیں مر جانے کے لیے کافی نہ ہوتا؟ ہم ضامن نہ ہوتے جب بھی آج ہماری موت کا دن تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دے کر جو ہی بیٹھے، وہ دونوں مدعی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، امیر المومنین، ہمارے بھی سینے تاریخ اسلام کی شارہ روشن کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے۔ ہم بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آنے والی مورخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو یہ طعنہ دیں کہ ان میں اتنا بھی جذبہ رحمی نہیں تھا کہ واپس لوٹ کر آنے والے مجرم کو معاف ہی کر دیتے۔ امیر المومنین، ہم اپنے باپ کے خون کا دعویٰ واپس لیتے ہیں اور دل کی عطا گہرائی سے اپنے بھائی کو معاف کرتے ہیں۔ ابھی بیان دے ہی رہے تھے کہ عدالت فاروقی سے مبارکباد کا شور اٹھا، مبروک مبروک مبروک! ہر آنکھ آج خوشی سے پرنم تھی، ہر چہرہ شگفتہ تھا اور ہر دل گویا مسرت سے جھوم رہا تھا۔ وقت کا یہ کارواں یہ درد انگیز نظارہ دیکھ کر حیران تھا۔ دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں، پتھروں کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔